ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اس مبارک نورانی روحانی اور وجدانی مجلس کے شرکاء مصر، ایران اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے تشریف رکھنے والے قرائے اعظام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحین اور نعت خوانان حضرات اور میمن مسجد میں تشریف رکھنے والے غلامان شمع نبوت، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ حاضرین کو اور جن لوگوں تک ہمارا پیغام اور ہماری آواز پہنچتی ہے ان سب کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارکباد دیتا ہوں اور ولادت سید الاولین والآخرین کی یہ مبارک لمحات اور ساتھ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے امن کا باعث ہو، رحمتوں کا باعث ہو، راحتوں کا باعث ہو اور سکون اور خوشحالیوں کا باعث ہو۔ میں اپنے محترم قاری سید صداقت علی صاحب کا، پاکستان ٹیلی ویژن کا، میمن مسجد کی انتظامیہ کا، جناب میرے بھائی حاجی رفیق پردیسی صاحب اور سراج صاحب کا، سب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے آج کی اس بزم اور مجلس کا اہتمام فرمایا۔ آج کا یہ بزم اور مجلس وزارت مذہبی امور کے ان پروگرامز میں سے ایک پروگرام تھا۔ کراچی کو ہم نے حسن قرت کے لیے چنا تھا کہ میلاد النبی کے جو محافل وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے جانب سے ہوں گے تو کراچی میں محفل حسن قرات ہوگا۔ باقی بھی مختلف شہروں میں ہم نے پروگرام رکھے ہیں اور ہم نے اپنے رب سے عہد کیا ہے کہ ان ایام کو، ان مقدس شب و روز کو ہم شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ شایان شان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کے شایان شان، حضور کے شایان شان تو ہم کچھ بھی کریں ان کے شایان شان نہیں ہے،
حضور کی شان اور رفعتوں کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس مقام کا حد، مرتبہ اور حق اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو میرا رب ہی ادا کر سکتا ہے. باقی انسانیت کی بس کی یہ بات نہیں ہے. مشہور اردو غزل گو شاعر اور اردو کی تاریخ کا زندہ کردار مرزا اسد اللہ غالب، اس کی شاعری، اس کا ادب، اس کا مقام. لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور رفعت کی بات آتی ہے تو آپ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. آپ کی شاعری ختم ہو جاتی ہے، آپ کا ادب اپنے انتہا کو پہنچتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہو. اے غالب، میں اپنے خواجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں کہ آزاد مرتبہ دانے محمد است، کہ حضور کے مرتبے کا حق جاننے والا صرف میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے. تو جب ہم شایع نشان کی بات کرتے ہیں تو اپنے شایع نشان کہ ہم کوشش کریں، ہم محبت کا اظہار کریں، ہم اپنی عقیدت کا اظہار کریں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے غلامی اور وابستگی کا اظہار کریں. شایع نشان کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو اس دفعہ ہم نے اس میں محفل حسن قرأت اور قاری صداقت علی صاحب سے میں اتفاق کروں گا کہ شاہ صاحب انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں ہمارا اصل جو کلچر ہے، لوگ کلچر کی بات کرتے ہیں، ہمارا اصل کلچر وہ قرأت اور نعت ہونا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام ہونے چاہیے. اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان اور وزارت مذہبی امور انشاءاللہ تعالی اپنا کردار ادا کرے گی انشاءاللہ. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور صاحب قرآن کا جو تعلق ہے، اور پھر قاری جب پڑھتا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ خود قرآن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ قرآن کا جو تعلق ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک یہ قرآن ہے جو کہ ہم مصحف میں قرآن پاک کے اوراق مقدسہ میں ہم پڑھتے ہیں. الحمد سے جو شروع ہوتا ہے اور والناس پہ جو ختم ہوتا ہے. ایک یہ قرآن ہے، وہی قرآن مطلوب. یہ غار حرا سے شروع ہوتا ہے اور 23 سال میں اپنے تمام کو پہنچتا ہے. اس کا ابتدا غار حرا سے ہے، لیکن وہ قرآن جو عملی قرآن ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس وقت سے جو عملی قرآن ہے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے. اور اس عملی قرآن کی طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ فرماتی ہے. ام المومنین سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے اسے کہا
تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو پوچھنے والا کا خیال تھا کہ شاید ام المومنین کسی قرآن کی خاص آیت کی طرف اشارہ فرماتی ہے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بچپن کے، جوانی کے، آخری عمر کے سارے قرآن ہی تھے اور کچھ نہیں تھا۔ جو قرآن 40 سال بعد نازل ہوتا ہے اور وحی کے شکل میں آتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ اس وقت عملی شکل میں شروع ہوتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کی ولادت مبارک کے لمحات سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن، وہ زمانہ جو نبوت کے اعلان سے بہت پہلے کے تھا، اس زمانے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے لوگ قریش جب مجھ پر کالے ہونے کی وجہ سے، حبشی ہونے کی وجہ سے، غریب الدیار ہونے کی وجہ سے، اکیلا اور یکتا ہونے کی وجہ سے، خاندان نہ ہونے کی وجہ سے ظلم کے پہاڑ ڈال دیتے تھے، اس وقت مکہ اور قریش کے ماحول میں کسی نے مجھے محبت نہیں دی۔ ایک قرشی ہاشمی بچہ تھا، جب مجھے دیکھتا تھا دیکھتے ہی فوراً مسکراتا تھا، اور وہ کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں کوئی سکھا دے، ہمیں کوئی بتا دے اپنا معجزہ، اپنا کمال، حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کہتا ہے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، میں نے عمر کا ایک حصہ آپ میں گزارا ہے، اور کچھ نہ دیکھے، میرے عمر کی طرف دیکھے، میرے کردار کی طرف دیکھے، میرے اس زندگی کی طرف دیکھے جو آپ کے درمیان گزارا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں، اپنے جمعہ کے مواعظ میں، اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں نماز کا، ذکر کرتے ہیں روزہ کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ تمام بے شک ارکان دین ہیں، اس کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، اور اتنا بڑا مقام ہے کہ رحمت للعالمین نماز کے بارے میں اتنی سختی فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے غصہ میں فرماتے ہیں کہ صبح جب نماز کے لیے میں آتا ہوں اور لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل میں آتا ہے اتنا غصہ کہ میں ان کی طرف آنکھ پھینک دوں۔ اتنی سختی فرماتے ہیں نماز کے بارے میں۔ نماز کی اپنی اہمیت، زکوٰۃ، حج، روزہ، تمام ارکان دین ہے، اس کی اپنی اہمیت، لیکن وہ چیز، وہ عادت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ساتھ رہی، وہ کون سی عادت تھی؟ وہ کون سی خصلت تھی؟ وہ کون سا کمال تھا؟ وہ تھا صدق اور امانت۔ وہ نمازوں سے بھی پہلے تھا، روزے کے فرض ہونے سے بھی پہلے تھا، حج سے فرض ہونے سے بھی پہلے تھا، زکوٰۃ فرض ہونے سے بھی پہلے تھا۔ جو وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ صدق اور امانت تھی۔ مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو لہب، ابو جہل، جانی دشمن، وہ بھی آپ کو صادق امین کہا کرتے تھے۔ تو ہم تو بچوں کو، اپنی اولاد کو اگر نماز سکھاتے ہیں تو حضور کے ساتھ جو اس سے پہلی والی خصلت تھی وہ صدق اور امانت تھی، اس کو بھی سکھانا پڑے گا۔ قرآن پاک کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہے، آپ
دیکھیں قرآن پاک کو جب آپ پڑھتے ہیں ہر سورت کے اوپر لکھا ہوتا ہے مکی، مکیون، کسی صورت میں لکھا ہے مدنی، کچھ صورت ہے جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ اچھا، قرآن تو ایک ہی قرآن ہے، کسی کا ہم ٹائٹل کرتے ہیں مکی، کسی کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں مدنی، تو ایک ہی کتاب، ایک ہی وحی، ایک ہی رب کا کلام مکی اور مدنی کیسے ہو گیا؟ جب حضور مکہ میں تھے اور جو قرآن نازل ہوا وہ مکی کہلایا، جب حضور مدنی مدینہ میں تھے وہ قرآن مدینہ کہلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے وہ جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کے ساتھ ایک شغف، ایک محبت، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے، اور دلوں کا زنگ تلاوت قرآن حکیم سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ تلاوت کلام پاک سے صاف ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور آپ کا عمر مبارک کچھ عجیب اس کا تقسیم ہے، آپ کا جوانی کا اور بچپن کا، جوانی کا ابتدائی دور اور بچپن کا دور یہ حجاز میں مکہ مکرمہ میں گزرا ہے، پھر جوانی کا آخری حصہ، جوانی کا درمیانی حصہ یہ بغداد میں گزرا ہے، اور پھر عمر کا آخرہ حصہ مصر میں قاہرہ میں گزرا ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے آپ ہاشمی تھے، اور آپ کی والدہ کا ذریعہ روزگار نہیں تھا، آپ یتیم تھے، گھر بسر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ کی والدہ اس زمانے بھی مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت ہوتی تھی، تو آپ کی والدہ مشکیں اٹھا اٹھا کر مکہ مکرمہ میں گھروں میں تقسیم کرتی تھی، اور اس کے ذریعے سے جو ملتا تھا اپنے بچے کو اس کے ذریعے سے پڑھایا کرتی تھی، اور جب کہیں حرم کے آس پاس سے گزرتی تھی تو ایک نظر حرم کے اندر آ کر دیکھتی تھی کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، ادھر وہ قرآن پڑھا کرتا تھا اور قرآن سیکھا کرتا تھا۔ محمد بن ادریس الشافعی، جس کے بارے میں حضور نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے امت میں ایک عالم آئے گا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، تو جب آپ ابتدائی جوانی میں تھے تو مکہ کے لوگ وہ حرم کعبہ میں، کعبہ شریف کے سائے میں اکٹھے ہوتے تھے، اور مکہ کے جو بوڑھے بوڑھے لوگ تھے قریش کے، وہ کہتے تھے کہ اس ہاشمی نوجوان کو لائیں تاکہ ہم اس سے قرآن سنیں، ہمارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، اس سے قرآن سنیں اور زنگ قرآن پاک سے دور ہو جائے۔ پھر امام شافعی کو لایا جاتا تھا، آپ کعبہ شریف کے سائے میں کھڑے ہوتے تھے، اور قریش مکہ کے یہ معمر اور بوڑھے لوگ یہ سامنے بیٹھتے تھے اور آپ قرآن پاک پڑھتے تھے، وہ سب لوگ روتے تھے، اور اسی طرح ان کے دلوں کی صفائی ہو جاتی تھی۔ آپ بھی کسی وقت صبح کے وقت فجر کے نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ ہے، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے، اس کی دل میں چاہت ہو کہ میں رب سے بات کروں تو وہ نماز پڑھے، اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے رب کو کچھ سناؤں اور کچھ بات کروں وہ نماز پڑھے، اور اگر کوئی کہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھے۔ قرآن پڑھو، اس طریقے سے پڑھو کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، پھر دیکھیں کہ آپ کی روح اور دل پر اس کا اثر
کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستوں، قرآن پاک کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ حضور یہاں تک کہ حضور کے آداب، حضور کے دربار کے طور طریقے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی صدر مملکت ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کا پروٹوکول، آداب اس کی اسمبلی یا کیبنٹ یا اس کا حکومت متعین کرتی ہے۔ میرے حضور کے آداب میرے رب نے مقرر کیے ہیں اور اپنے قرآن میں مقرر کیے ہیں۔ فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت، چلتے وقت آپ سے آگے نہ بڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو جب آواز دو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کن الفاظ کو ان کو یاد کرو۔ کسی نے آگے کہا کہ یا محمد اخرج علینا، تو اس سے منع کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو جب بلانا ہو تو کہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اس انداز میں آپ کو مخاطب کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مجلس میں طعام تھا، کھانا کھلانا تھا صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام نے کھانا کھایا، اور جب کھانا کھایا تو گپ شپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں بیٹھ گئے۔ حضور کے آرام کا وقت تھا۔ حضور نے حیاءً ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب آپ کو حضور کے دسترخوان پر کھانا کھلایا جائے پھر انتظار نہ کرو، حضور کو زحمت نہ دو، فوراً منتشر ہو جاؤ، اپنے گھروں کی طرف چلو۔ اس طرح کے آداب اور پروٹوکولز میرے رب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں بتائے ہیں۔ قرآن کا، اگر قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، قرآن کی معانی اور فکر پر تدبر کیا جائے، تو قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعلق ہے جیسا آپ دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تشبیہ جب دی تو اس نے کہا کأنہ ورقۃ مصحف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا چمکتا تھا، اس نے کہا کس چیز سے تشبیہ دوں؟ چاند سے دوں، سورج سے دوں، ستاروں سے دوں، پھول سے دوں؟ اس کے منہ پہ اچانک آیا کأنہ ورقۃ مصحف۔ حضور کا چہرہ ایسا کھلا ہوا تھا جیسے قرآن پاک کا صفحات کھلے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو الحمدللہ آج کا یہ مجلس حسن قرأت کا جس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھا گیا اور ہم نے سنا، اور پھر اس مسجد کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا تھا، میں جب بھی کراچی کوئی جمعہ میرا آتا ہے اس مسجد میں پڑھتا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی یہاں پر جمعہ پڑھتے تھے، میرے دادا جان بہت کراچی آیا کرتے تھے، آرام کے لیے جہاں ان کا قیام ہوتا ادھر جاتے، لیکن شب و روز وہ ادھر ہی رہتے، آرام کے علاوہ وہ اس مسجد میں رہتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مسجد کے ماحول میں ایک عجیب قسم کی روحانیت ہے، اور وہ روحانیت اس مسجد کے احاطے میں آ کر وہ محسوس ہوتی ہے۔ شاید یہاں پر جو بزرگ اور جو لوگ اللہ والے مدفونین ہیں، شاید انہی کی برکات ہے، اور جیسے مدینے میں بیٹھے، بالکل مدینہ منورہ کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس مسجد کی روحانیت، اس مسجد کی ذکر، اذکار، تلاوتیں، عبادتیں، نمازیں، روزے، محافل اسی طرح آباد و شاداب رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔